کہ حضرت حسین کی محبت کے اندر یہ ماتم کرنا کیا یہ محبت کی دلیل ہے؟ یعنی ماتم کرنا کیا یہ حضرت حسین کے ساتھ محبت کی دلیل ہے؟ حضرات یہ ہرگز ایسا نہیں ہے الجاہلیہ کہ وہ آدمی خود میری امت میں سے نہیں ہے کہ جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا اور اسی طرح اپنے گریبان کو چاک کیا ودعا بدعوت الجاہلیہ اور جاہلیت کے پکار جیسے القاب نکالے۔ آپ نے فرمایا لیس منا، ایسا آدمی خود میری امت میں سے نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات کے پر اللہ نے روزے روشن کی طرح واضح بیان فرمایا ہے کہ ان کے جھوٹ ہونے کے لیے وہ ایک بات ہی کافی ہے۔ میں نے کل ایک بیان بھیجا سوشل میڈیا کے اوپر، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ شہادت ایک نعمت ہے، پھر اسی نعمت کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کیوں فرمایا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل؟ 3 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ مجھے زندگی دے میں پھر شہید ہو جاؤں، مجھے زندگی دے میں پھر شہید ہو جاؤں، مجھے پھر زندگی دے میں پھر شہید ہو جاؤں۔ اگر یہ شہادت نعمت تھی تو رسول اللہ نے اس کو طلب کیا ہے نا، اگر یہ شہادت نعمت نہ ہوتی پھر اسی نعمت کو رسول اللہ نے طلب کیوں کیا؟ اب سوال یہ ہے کہ جب اسی نعمت کو رسول اللہ نے طلب فرمایا ہے پھر اس نعمت کے اوپر رونا کیسا، واہ ویلا کرنا کیسا، چیخ و پکار کرنا کیسا، اور اسی طرح گریبان کو چاک کرنا کیسا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو لوگ میرے راستے کے اندر شہید ہو جاتے ہیں امواتا، تم اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ مجھ رب کے ہاں زندہ ہیں اور میں رب خود انہیں رزق بھی دیتا ہوں۔ حضرات اس دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہیں کہ جب کسی مریض کا علاج کرتے ہیں تو علاج کے دوران اس کے جسم کے کئی تر اعضاء کو باہر نکالتے ہیں، تب بھی وہ میت ہوش حواس کے اندر ہوتی ہے، یعنی جی رہی ہوتی ہے، اس کے سانس چل رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر اللہ کریم کہتا ہے اس دنیا کے اندر ہم نے سائنس کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر ہم نے تو مان لیا کہ ڈاکٹروں نے ان کے جگر نکال لیا، گردہ نکال لیا، دل نکال لیا، تب بھی اس مریض کی سانسیں چل رہی ہیں، تو جب اللہ نے فرما دیا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون کہ ایک شہید جو میری راہ کے اندر جہاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، تو ہمیں چاہیے نا ہم بطریق اولا اللہ کے فرمان کو سپورٹ دیں نا، اللہ کے فرمان کی تاکید کریں نا، ہم اس کا اقرار کریں نا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہیں اور میدان کربلا کے شہداء میں سے جنہوں نے افضل مقام کے ساتھ بڑے رتبے کے ساتھ جو جام شہادت کو نوش کیا ہے ان میں سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اب اگر وہ شہید ہیں تو ان کی شہادت کے اوپر یہ ماتم کیسا، یہ واویلا کرنا کیسا؟ اللہ کریم ہر ایک کو اس بات کو سمجھنے کی ہدایت عطا فرمائے اور ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرحال گزشتہ دن میں نے جہاد کے موقع کے اوپر چند باتیں عرض کی تھیں جہاد کے حوالے سے کہ اللہ کریم نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ کہ تم قتال کرو اللہ کے راستے کے اندر ان لوگوں کے ساتھ یقاتلونکم جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، جو تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ حضرات اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزمین مکہ کے اوپر رہ کر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے مصائب برداشت کیے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور برداشت بھی کچھ اس انداز کے ساتھ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ آ کے آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے، آپ کو کبھی ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی در، اور اسی طرح کبھی آپ کو دیوانہ کہتے، اور کبھی ازواج مطہرات کی پاکیزہ عورتوں کے برتبرہ بازی کرتے، اور کبھی نعوذ باللہ من ذالک آپ کی صاحبزادیاں، آپ کے لخت جگر، آپ کے بیٹوں کے اوپر نعوذ باللہ نازیبہ الفاظ کہتے، حتیٰ کہ سرزمین مکہ کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، جہاد کا حکم نازل نہیں ہوتا۔ اور آپ نے کتنے زندگی بسر کی ہے؟ 53 سالہ زندگی آپ نے سرزمین مکہ کے اوپر بسر کی ہے، 53 سال یعنی 53 سال کا عرصہ آپ نے سرزمین مکہ کے اوپر بسر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر اب آپ سرزمین مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جائیں۔ پھر اللہ نے قرآن کریم کے بیان فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر اب آپ مومنین کو جہاد کے اوپر برانگیختہ کریں، اب آپ ان کو جہاد کے لیے تیار فرمائیں۔ تو اب اللہ نے اس آیت کریمہ کے بیان فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ کہ تم قتال کرو اللہ کے راستے کے اندر، یقاتلونکم ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ کی ذات نہیں پسند فرماتے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ حضرات میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ جہاد صرف تلوار کا نام نہیں
ہے, جہاد صرف لڑائی کا نام نہیں ہے, جہاد صرف کفار کے ساتھ لڑنے کا نام نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو جہاد کے بہت سارے میدانات ہیں. ان میں سے پہلا جہاد کیا ہے؟ جہاد باللسان, جس کا ذکر حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر, کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے جا کے کلمۃ الحق, حق بات کو بلند کرنا اور حق بات کا جا کے ظالم بادشاہ کے سامنے اقرار کرنا. محبوب نے فرمایا کہ یہ افضل جہاد ہے. آج ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے, وہ حوصلہ نہیں ہے, وہ جذبہ نہیں ہے, وہ کشش نہیں ہے کہ ہم کسی ظالم بادشاہ, تو دور کی بات ہے اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا عہدیدار, کوئی مرتبت والا آدمی, کوئی ایسا خلاف سنت کام کرتا ہے, خلاف شریعت کام کرتا ہے, ہمارا دل, ہمارا ایمان ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کی بات کو ٹوکیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرات یہ ہمارے ایمان کا درجہ جو ہے وہ کمزور ترین درجہ ہے, یہ ایمان کی کمزوری ہے. حضرت میاں سراج احمد صاحب رحمہ اللہ ان کی قبروں کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, میاں مسعود صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے باپ یعنی ہمارے ابو جب الیکشن کے اندر جاتے تھے یا کوئی جلسہ ہوتا تو اس الیکشن کے اندر جس کے اندر بے نظیر بھٹو بھی آیا کرتی تھی, اور حضرت میاں صاحب نے اپنی ٹانگ کو اس طرح رکھا ہوا تھا کہ اپنے ٹانگ کو نیچے نہیں کیا تھا, یعنی اسی کے سامنے اس طرح ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر بالکل ایک یعنی اتنے بڑے عہدے داروں کے سامنے, اتنے بڑے دنیا داروں کے سامنے لات یعنی ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر اور آنکھیں کے اندر آنکھیں ڈال کر اس طرح وہ گویا کہ باتیں کرتے تھے. تو حضرات یہ حق لوگوں کی علامت ہوا کرتی ہے, اور آج ہمارے پاس جو ایمان کا درجہ ہے وہ کمزور ترین درجہ. میں نے کہا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی, یہ ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہی ہے کہ من رأى منکم منکرا, اگر کوئی آدمی تم میں سے ناپسندیدہ چیز کو دیکھتا ہے, غلط چیز کو دیکھتا ہے, بے حیائی کو دیکھتا ہے, فحاشی کو دیکھتا ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی, اس ہاتھ کے ساتھ جا کے اس کام کو تبدیل کر دو, اس کام کو جا کے ختم کر دو. یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے. پھر فرمایا فإن لم يستطع, اگر یہ ہاتھ کے ساتھ روکنے کی تمہارے ہاں طاقت نہیں ہے, فبلسان ہی, زبان کے ساتھ جا کے اس آدمی کو روکو کہ تو نے یہ گانے چلائے ہوئے ہیں, تو نے یہ فحاشی کا اڈا لگایا ہوا ہے, تو نے ان لوگوں کی زندگی کو خراب کیا ہوا ہے, تو نے نماز کو ترک کیا ہوا ہے, سود کے اندر مبتلا ہے, رشوت کے اندر مبتلا ہے, بے حیائی کے اندر تو نے لوگوں کو مبتلا کیا ہوا ہے. حضرات یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے کہ آدمی زبان کے ساتھ جا کے لوگوں کو روکے. ایمان کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ فإن لم يستطع, نہ ہاتھ کے ساتھ روک سکتا ہے, نہ زبان کے ساتھ روک سکتا ہے. پھر فرمایا فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان, اب اگر کوئی آدمی نہ ہاتھ کے ساتھ روکتا ہے نہ زبان کے ساتھ روکتا ہے تو محبوب نے فرمایا کہ اس آدمی کو چاہیے کہ اسی بات کو اپنے اس دل کے اندر تو برا مانے, دل کے اندر تو غلط مانے, دل کے اندر تو اس کو خطا مانے, بے جا مانے کہ یہ کام واقعی غلط ہے. پھر فرمایا کیا؟ وذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کے 3 درجوں میں سے سب سے زیادہ کمزور ترین درجہ یہی ہے. اور ہمارے ہاں جو درجہ ہے حضرات وہ یقیناً وہی تیسرا درجہ ہے. اللہ کریم ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے, ان باتوں کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ